मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ एक छोटा सा किताब था, एक बुक मेरी नज़र से गुज़री, जिसे पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि वाकई ही ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने फील्ड से हट के इतने आसान और प्यारे अल्फाजों में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली इस किताब का नाम है अहद खुदी। अहद खुदी जनाब तौसीफ़ुर रहमान साहब ने लिखी है। ये तौसीफ़ुर रहमान साहब एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक फर्म के CEO ग्लोइंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और ये फास्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से क्वालिफाइड है। एक्चुअली तौसीफ़ुर रहमान साहब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहे हैं और इनकी टीम में तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही बाइखलाक, बाकिरदार और एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक, और गुफ्तगू तो कमाल की कि जो भी इनसे एक दफ़ा मिलता है उसके दिल पे ये अपने नक्श निशानात हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, मतलब कि बंदा इसको भुला नहीं सकता। ये बहुत ही मेहनती इंसान है और इसने अपनी ही मेहनत के बलबूते पर अपनी ही कंपनी ये डेवलप की है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन डिज़ाइनर के साथ साथ इसने एक ऐसी किताब लिखी है जिसका उन्वान अहद खुदी है, यानी अपने आप से वादा करना। इस किताब में इंसानियत की फलाह के लिए बहुत सी प्यारी मिसालों के साथ अच्छे अल्फाजों और सादा अल्फाजों के साथ समझाया गया है। एक्चुअली तौसीफ़ुर रहमान साहब ने तो अपना इखलाकी फ़र्ज़ पूरा किया है, आगे हमारी मर्ज़ी, हम उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को, इस दुनिया को और आने वाली ज़िंदगी में यानी आखिरत के हिसाब किताब को आसान बना सकते हैं। ये आदमी एक्चुअली इंसानियत की फलाह के लिए बहुत सारे काम करता है, गरीबों का हमदर्द है, हर एक को अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सपोर्ट करता है और मदद करता है। अपनी फर्म चलाने के साथ साथ तकरीबन कोई 260 पीपल्स इन लोगों को मुफ्त में बग़ैर ट्यूशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन डेवलपर या डिज़ाइनर के तौर पे इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है और इनसे कोई फ़ीस नहीं लेते। मतलब इस आदमी का जहन इंसानियत की खिदमत है, लोगों की भलाई है और इसी चीज़ को उसने मद्देनज़र रखते हुए अपने फील्ड से हट के उर्दू में ये एक किताब लिखी है जिसमें अहद खुदी, इसके टोटल 12 चैप्टर हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, जिनमें पहला सब्जेक्ट बाब नंबर 1 खुद से झूठ है। थोड़ी सी इसके लिखे गए अल्फाजों की डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली खुद से झूठ ये एक उन्वान सब्जेक्ट का है जिसमें उसने लिखा है कि आज हमने कितनी बार झूठ बोला। अपने आप से इसका हिसाब पूछ रहा है कि आज हमने कितनी बार झूठ बोला। शायद शुरू में अगर हम इस चीज़ पे जाएं तो हमें ज़्यादा झूठ न गिनने को ना मिले, लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद अगर आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा झूठ हो जाएंगे कि जो हम काउंट भी नहीं कर सकेंगे। एक्चुअली खुद से झूठ का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें, झूठ का असल मतलब जो इसका है हकीकत को छुपाना है। खुद से झूठ से मुराद हर वो काम या हर बात जो आपका दिल कह रहा हो लेकिन आप वादा उसके ख़िलाफ़ करें, बरअक्स करें। इंसान तब भी ज़िंदगी में नाकाम होता है जब वो कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी बात करने से पहले इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं करता। एक्चुअली ये अपनी ही ज़ात पर
اپنی ہی ذات کا حساب لینے کے لیے اس کتاب میں زور دیا گیا ہے، تاکہ بندہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے بچا کے اپنی زندگی کو بہتر کرے اور آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت پیدا کرے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت اور عزت ہوتی ہے۔ خود سے جھوٹ بول کر ہم سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ اس موضوع پہ مختلف انداز میں مختلف الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ایک لفظ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے جو دوسروں کو بھی جھوٹ نہ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمیں وعدہ خلافی کے راستے پر لے جاتا ہے اور ہم اپنی عزت گنوا بیٹھتے ہیں اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ یہ چند ایک الفاظ میں نے اس کے باب نمبر 1 سے لیے ہیں۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اپنا احتساب کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو کام ہم نہیں کر سکتے، جو ہم ٹائم پہ پورا نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے جھوٹ بول کر اپنے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا۔ اور ہم اگر ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ قابو پائیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنی اپروچ کے مطابق اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو بیسٹ کریں، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور اگلی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کا عزت، احترام اور مرتبہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ اب اسی کتاب کا 2 چیپٹر باب نمبر 2 ہے نیکیوں کا اکاؤنٹ۔ اس میں اس نے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ نیکیوں کے اکاؤنٹ کے بیلنس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا بیلنس کتنا ہے۔ اگر صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمارا نیکیوں کے اکاؤنٹ میں بیلنس بہت ہی کم ہوگا۔ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں بیلنس کو بڑھائیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی زندگی میں بھی سرخرو ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک الفاظ نیکیوں کے اکاؤنٹ کے سبق کے بارے میں لکھے ہیں، جن میں 1-2 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے نیکی کا کاروبار دنیاوی کاروبار سے بہت ہی مختلف ہے۔ دنیاوی کاروبار میں جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیتا ہے، لیکن جب نیکی کے کاروبار میں آپ کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، جو کہ سب سے زیادہ دینے والا ہے، بشرطیہ کہ آپ وہ نیکی خلوص نیت سے کریں۔ نیکی کا مطلب فائدہ ہے، جو ہم اللہ کی خلق کو، اللہ کی مخلوق، پیدا کردہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی مدد کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اصل میں چیپٹر ہے جو زندگی کے ہر ایک پہلو سے، جن کو مختلف الفاظوں میں اپنے انداز سے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آنے والی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو، لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کی نظروں میں بھی عزت بڑھے۔ ایکچولی یہ کتاب ایک انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، تاکہ لوگ اپنے آپ سے احتساب شروع کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اور انشاءاللہ اس طرح آنے والے دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند وقتوں میں آس پاس کے رہنے والے جن لوگوں سے واسطہ بڑھے گا، جن سے ڈیلنگ ہوگی، اچھے کردار، اچھے اخلاق اور جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ لوگ بھی عزت کریں گے اور معاشرے میں عزت اور مقام بڑھے گا۔ تھوڑا سا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب سافٹ ویئر انجینئرنگ اپلیکیشن ڈیزائنر، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے، اور فری میں تقریباً 250 سے 300 کے قریب فری میں آن لائن لوگوں کو اپرینٹسشپ کرا رہے ہیں، اپرینٹسشپ کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اپلیکیشن ڈیزائنر کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ان سے کوئی بینیفٹ نہیں لے رہے، اور ساتھ ساتھ اردو بھی ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب جو انسانیت کی فلاح کے لیے، اپنے آپ کی درستگی کے لیے لکھی گئی ہے، بہت اچھے الفاظ ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور
میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میرے چند دوست جو اپروچ کر سکتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں یا منگوا سکتے ہیں، اس ایڈریس سے یہ کتاب دیکھیں۔ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آنے والے آخرت کی دنیا میں اس پر عمل کر کے ہم لوگ کو بہت سارا فائدہ ہوگا، ہم لوگ بھی خوش اور راضی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں ہماری غلطیاں معاف کر دے گی۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کوشش کرنا اس کتاب کو پڑھنے کی۔ السلام علیکم، اپنا خیال